بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقار اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اور جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حقہما، جیسا ان دونوں کا حق ہے، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا اور تعلق مع اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے، جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے۔ دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے، ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے۔ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے، اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننا۔ اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اور بھی کام ہے، تو دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے، اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے۔ دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ دین اور دعوت، تبلیغ اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس کا یقین ہو، کیونکہ میرے دوستو بزرگو عزیزو، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ انہیں الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے۔ بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ تمام اعمال میں، تمام فرائض میں، تمام نیکیوں میں، تمام عبادات میں، یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں ہے، وہ ایمان، وہ بھی دعوت اللہ پر ہی بننا موقوف ہے۔ وہ ایمان بھی دعوت اللہ پر بننا موقوف ہے۔ مولانا الیاس صاحب ملفوظات میں ہے، حضرت کے ملفوظات خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو۔ حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے۔
تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، حدیث کے ملفوظات میں ہے کہ دعوت اللہ، اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا، کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے، یہ اس راستے کی الف باتا ہے جو بچے کو پہلے ہی پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا، سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کی علامت ہے، اور یہ تیرا دین ہے کہ تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دیے جاتے تھے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محض تعلیم عمل کے لیے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سمجھے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں، بلکہ دعوت ایمان اور اعمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے۔ مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 1.5 مہینے کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنے والوں کو ایک خط لکھا تھا، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ امت خروج کو اہمیت اس لیے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے، حالانکہ اس کام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، جس سے ہمارے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں۔ دعوت اور خروج اعمال کو سطحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو محنت بلا مقصد ہو اس پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صاف طور پہ فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ گویا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ علماء نے تفسیر اسی طرح کی ہے، بلکہ مفسرین نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا کا مطلب ہے وَمَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل سے دین مراد لیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سے قول سے دین مراد لیا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، بنیاد اس کو بناؤ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے۔ سوال اس بات کا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف یہی راستہ ہے؟ دیکھو، جب امت کی نظر سیرت صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتی جاوے گی، امت کے درمیان رواجی طریقے زندہ ہوتے رہیں گے اور سنت کے طریقے امت سے دور ہوتے رہیں گے، سنت کے طریقے دور ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم اس محنت کو کرنے میں سب سے پہلے سیرت پر غور کریں کہ سیرت صحابہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعوت کا کیا مفہوم ہے اور ایمان کی دعوت کی کیا ضرورت ہے اور ایمان سیکھنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول ہے، اگر اس پر غور کریں گے تو واقعی میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ
اللہ کے راستے کا جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر کرنا، یہی ایمان اور اعمال کی ترقی کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کی تبدیلی مطلوب ہے۔ مولانا الیاس صاحب خود فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا کہ اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت یقینوں کے بدلنے کے لیے ہے۔ یقین کی تبدیلی صحابہ کرام کے طریقے کے ساتھ مربوط ہے، صحابہ کے طریقے کے ساتھ لازم ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، ابی بن کعب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بڑے بڑے صحابہ جن میں ایک سید القراء ہیں، جن میں ایک سید العلماء ہیں، جن میں ایک سید المحدثین ہیں ابو ہریرہ، جن میں عمر ہیں جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ان صحابہ سے یہ بات کئی روایتوں میں ثابت ہے کہ یہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آؤ۔ یہ معمول امت میں سے یعنی کلیتاً ختم ہو گیا ہے، کلیتاً ختم ہو گیا کلی طور پر۔ حالانکہ یقین کے سیکھنے کا اور یقین کی تبدیلی کا یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کے درمیان۔ مسجد کی جماعت تھی صحابہ کی، جن کا کام یہ تھا کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں، کچھ دیر کے لیے برابر ایمان لے آئیں۔ بلکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور یہ کہتے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، اپنے پر ایمان لے آئیں۔ خبر نہیں یہاں اس وقت کتنی مسجد کی جماعتیں موجود ہوں گی۔ میری ان سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کی سیرت پر لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت کا ضابطہ سنت کو متعین کر دیا ہے۔ جو محنت، جو عمل، جو عبادت، جو ضرورت خلاف سنت پوری کی جائے گی، اس سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا نہ کبھی تربیت ہوگی۔ اس لیے مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسجد کو ملاقات کے وقت عمل سے خالی نہ چھوڑو، بلکہ مسجد میں 2-3 ساتھیوں کو متعین کر کے ایمان کا حلقہ قائم کرو اور صحابہ کی طرح ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر جتنے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان نقشوں میں سے ان کو نکالو۔ نقشوں میں دعوت نہیں جانی ہے، نقشوں میں سے نکال کر ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان سکھلانا ہے۔ ان نقشوں سے نکالو۔ ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہ ملا ہے کہ ملاقاتیں کر کے فرماتے ہیں صحابہ سے ہمارے ساتھ اٹھ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تاکہ میرے پر ایمان لے آئیں۔ ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، بلکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور یقین کے بدلنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہی ملتا ہے۔ اس زمانے میں کیونکہ مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں، نماز کے علاوہ اور کوئی عمل مسجد کے لیے تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز مسجد کا ایک عمل تھا سارے اعمال کے ہوتے ہوئے۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمانے لگے آؤ اب نماز پڑھ لیں۔ صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے فرماتے ہیں ہم نے اتنا ہی کیا کہ مسجد کنکریوں سے ہاتھ پہنچے اور نماز میں شریک ہو گئے۔ وہ سارے اعمال مسجد تھے جن کی وجہ سے عبادات میں کمال پیدا ہوتا تھا۔